جمی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ ہمت گوش ہو کر حضرت کا بیان سماعت فرمائیں. جتنی توجہ کے ساتھ میں اور آپ سنیں گے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کے ساتھ سننے کی برکت سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے. تو میں درخواست کروں گا جو ساتھی اس طرف بھی تشریف فرمائیں ہیں تھوڑا آگے ہو جائیں. جو جگہ خالی ہے مجمع سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, مجمع تھوڑا ہو تو زیادہ ہو. ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر خطاب فرمایا, اور جب حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ خطاب فرما رہے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا. جب خطاب فرما کر فارغ ہوئے اور کچھ دیر گزری تو ایک بوڑھے میاں بزرگ تشریف لائے اور ان کو پتہ چلا تھا کہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر حضرت شاہ صاحب کا خطاب ہے. تو بڑے دور سے چل کر تشریف لائے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اتفاق سے واپسی کے سفر پر نکل رہے تھے تو ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ہاں شاہ صاحب کا بیان تھا. تو ساتھیوں نے بتایا وہ تو ہو چکا ہے. حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو فرمایا بھائی یہ بڑے دور سے آئے ہیں ان کو لائیے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف ایک فرد تھا اور دوبارہ وہ بیان جو 2-2.5 گھنٹے پر مشتمل تھا مکمل سنایا. تو بعد میں آپ کے تلامذہ نے, آپ کے شاگردوں نے, آپ کے مریدین نے پوچھا حضرت کیا وجہ تھی 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے آپ نے خطاب فرمایا اور پھر اس کے بعد یہ ایک شخص کے لیے آپ نے دوبارہ وہی بیان فرمایا. تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بھائی ہم نے پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا اور اب بھی ایک ہی کے لیے کیا ہے, اس لیے مجمع تھوڑا ہو زیادہ ہو اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں. شاید یہ چند لوگ جو آئے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے جو چند ساتھی آئے ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اب نعروں کے ساتھ ہم اپنے معزز مہمان کا استقبال کریں گے. ذرا محبت سے جھوم کر اور جوش سے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار رسالت, تاجدار رسالت. سارے ساتھی محبت سے یک زبان ہو کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے زندہ باد کا نعرہ لگائیے. تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. شان صحابہ, شان اہل بیت. اب بلا تاخیر آج کی ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی استاد علماء شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں. حضرت اپنے خطاب لا جواب سے ہمیں نوازیں گے. حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست.
غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتیم کہاں ذات باغدان مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل صد تکریم علماء کرام، اور آج کی اس محفل اور بزم کے منعقد کرنے والے ہمارے تاجر حضرات، ہمارے برادران محترم، ہمارے بڑوں کی نشانی حضرت مولانا محمد میاں صاحب، جناب محترم مفتی محمود میاں صاحب، قاری احمد میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان حضرات کی طرف سے حکم ہوا اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا منیر احمد علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے اس ختم نبوت کے پاکیزہ اور مقدس عنوان کے لیے اپنی جان، مال، وقت، تمام چیزوں کو اس کام کے لیے لگا رکھا ہے، کھپا رکھا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو آشکار کریں گے جو اب تک آپ کے ذہنوں سے اور دماغوں سے اوجھل ہوں گی۔ میں نے مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی نمایاں بات، خوشی کی اور اطمینان کی بات یہ کہ میرے اور آپ کے ہمارے تاجر بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس میں سب سے بڑی خوشی کی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اب سے پہلے تک یہ عنوان ختم نبوت کا، نبی علیہ السلام کے دروازے کی چوکیداری کا، اس کے بارے میں یہ تصور اور گمان تھا کہ صرف یہ مولویوں کا کام ہے، صرف یہ مدرسے کے ملاؤں کا کام ہے۔ آپ تاجروں نے، آپ دکانداروں نے اپنی دکانوں کی دکانداریوں سے ہٹ کر نبی علیہ السلام کے دروازے کی چوکیداری کے لیے پہلا قدم آپ نے بڑھایا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ جو ختم نبوت کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ روحانی امداد اس کی کمر پر آ جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی پشت پر آ جاتی ہے، تائید شروع ہو جاتی ہے۔ بلا کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت، اس کا تعلق کسی فرقہ واریت کے ساتھ نہیں ہے۔ ختم نبوت کسی مسلک کا مسئلہ نہیں، ختم نبوت کسی جماعت کا مسئلہ نہیں۔ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کی تعلیم، اس کی تنظیم، اس کی تربیت، اس کے اخلاق، اس کا کردار، یہ تمام کی تمام تر چیزیں جڑی ہیں سرکار کی ختم نبوت کے ساتھ۔ دعوت و تبلیغ اگر قائم ہے تو ختم نبوت کی برکت سے، جہاد اگر برقرار ہے تو ختم نبوت کی برکت سے، تعلیم و تحقیق کے مدارس اگر قائم ہیں ختم نبوت کی برکت سے قائم ہے۔ ختم نبوت کے اس ریڑھ کی ہڈی کو اگر امت کی جسم سے نکال دیا جائے، سارا وجود زمین پہ آ کے گر جاتا ہے۔ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے، ختم نبوت ایک یقین ہے، ختم نبوت ایک تحریک و تنظیم ہے۔ جس طرح سے میرے اور آپ کے وجود کے اندر خون دوڑتا ہے تو جان برقرار ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر میرے اور آپ کے عقیدے کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ دوڑتا ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، تو سمجھنا روحانی اور جسمانی طور پر قائم ہے، وگرنہ مردہ لاش سے بدتر ہے۔ ختم نبوت ہے کیا چیز ہے؟ ختم نبوت کوئی نعرہ نہیں ہے صرف، ختم نبوت کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، ختم نبوت ایمان و عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور اصول یاد رکھیے گا، عمل میں کمی ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، عمل میں کمی ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمہ ادا کیا، اس کلمے کے بعد نبی علیہ السلام کو مانا
حضور کے عشق کو مانا، حضور کے اخلاق کو مانا، حضور کے کردار کو مانا، حضور کی محبت کو مانا، حضور کے قرآن کو مانا، آپ کی سیرت کو مانا، آپ کی صورت کو مانا، ایک الگ عنوان ہے۔ مگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جس چیز کو ماننا ہے اور جس چیز پر ایمان رکھنا ہے وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی آ نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں یہ بات، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس عقیدے کے اندر جہاں کہیں پر جھول آ جائے، ڈھول آ جائے، سلوٹ آ جائے، سمجھنا میرے عزیزوں اور دوستوں وہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے تو اپنے حبیب کی اس ختم نبوت کی گواہی کن کن چیزوں سے دلوائی ہے؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو سرکار کی ختم نبوت کی گواہیاں پیش کر رہی ہے؟ ایک موقع پر ایک گو سمجھ لیں آپ، ریگستان کی چھپکلی، بہت بڑی گو ہے، عربی میں زب کہتے ہیں اسے، وہ چلی جا رہی ہے۔ ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا نبی مانوں گا جب یہ جانور تمہاری نبوت کی گواہی پیش کرے۔ جانور، حیوان، ریگستان کا ریگی جانور ہے، دوڑتی چلی جا رہی ہے وہ چھپکلی، اور دوڑتے دوڑتے یکدم اللہ کریم اسے زبان عطا کرتا ہے، اور زبان ملنے کے بعد وہ جو کچھ کہتی ہے اس میں سرکار کی جو تعریف کرتی ہے وہ گو، وہ ریگستان کی چھپکلی کیا تعریف کرتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے، میں گواہی دیتی ہوں یہ سچے نبی ہیں اور یہ اللہ کے آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کی گواہی جانور کی زبان سے۔ ایک صحابی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، اور تاریخ کے اندر بہت کم ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے عارضی طور پر مردوں کو زندگی عطا فرمائی۔ ان صحابی کا جسم چارپائی پر رکھا ہے، یکدم ان کے کفن میں ان کے جسم کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اور حرکت پیدا ہونے کے بعد ان کے مردہ وجود کو اللہ کریم زبان عطا کرتا ہے، اور چند لمحوں کی حیات اور زندگی ملتی ہے، اور چند لمحوں کی زندگی اور حیات کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مردوں کو حیات عطا کر کے پروردگار یہ مقام عطا کر رہا ہے۔ اور آپ دکاندار حضرات ہیں، کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ کا